بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی ٹیچر عابدہ الہی خان۔ آج ہم 9th کلاس کا دوسرا چیپٹر پڑھیں گے جس کا نام ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ آج ہم اس چیپٹر کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ایرا آف ایوب خان، یعنی ایوب خان کا دور، جو 1958 سے 1969 تک تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنرل ایوب خان پاکستان کے پہلے مسلم چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنہوں نے 1956 کے آئین کو منسوخ کیا اور پاکستان کے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور صدر بن گئے۔ جنرل ایوب خان کے دور کے اہم ایونٹس میں سے آج 2 ایونٹس کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے، جن میں سے نمبر 1 ہے جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کے اسباب اور نمبر 2 ہے بنیادی جمہوریتوں کا نظام۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا ٹاپک، جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کے اسباب۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کے جو اسباب تھے ان میں سب سے پہلا سبب تھا لیک آف لیڈرشپ، یعنی سیاسی قیادت کا فقدان۔ نمبر 2، ڈیلے ان الیکشنز، یعنی انتخابات کا التوا۔ نمبر 3، رول آف بیوروکریسی، یعنی نوکر شاہی کا کردار۔ نمبر 4، فیلئر آف پارلیمنٹری سسٹم، یعنی پارلیمانی نظام کی ناکامی۔ نمبر 5، کانسٹنٹ ہرڈلز ان میکنگ آف کانسٹیٹیوشن، یعنی دستور سازی میں مسلسل مشکلات۔ تو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے لیک آف لیڈرشپ، یعنی سیاسی قیادت کا فقدان۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کے قیام کے بعد ابتدائی قیادت جو تھی وہ بہت جلدی ختم ہو گئی۔ قائد اعظم پاکستان بننے کے تقریباً 13 ماہ کے بعد 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ ان کے بعد لیاقت علی خان کو بھی 16 اکتوبر 1951 کو شہید کر دیا گیا۔ ان دونوں لیڈرز کی ڈیتھ کے بعد پاکستان میں جو ریمیننگ لیڈرشپ تھی وہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی، پوری قوم کو اکٹھا رکھنے اور ملک کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھی۔ ان لوگوں کی اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ایک ایسی کامن سچویشن پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہر لیڈر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھا، جس کی وجہ سے مختلف پولیٹیکل کانفلکٹس پیدا ہوئے، اقتدار کی کشمکش پیدا ہوئی۔ گورنر جنرل نے اسمبلی کو 2 دفعہ ڈسمس کیا۔ اس وقت اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایوب خان نے قدم آگے بڑھایا اور مارشل لاء لگا دیا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیلے ان الیکشنز، یعنی انتخابات کا التوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان بننے کے بعد 9 سال تک پاکستان کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، صرف صوبائی انتخابات ہوتے رہے، عام انتخابات نہیں ہو سکے۔ 1956 کا آئین بننے کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ الیکشنز بہت جلدی ہو جائیں گے، لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے عام انتخابات ملتوی کیے جاتے رہے۔ وہ الیکشنز جو 1957 میں ہونا تھے ان کو 1959 تک ملتوی کر دیا گیا۔ آئین بننے کے بعد الیکشنز کی تاریخ 1957 میں مقرر کر دی گئی تھی، لیکن ان کو ملتوی کر کے 1959 تک لے جایا گیا۔ 1947 سے لے کر 1959 تک پاکستان میں کوئی عام انتخابات نہیں کروائے گئے، جس کی وجہ سے عوامی لیڈرشپ نہیں ابھر سکی اور صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی، جس نے ایوب خان کو اقتدار سنبھالنے میں مدد دی
اور انہوں نے ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ اگلا پوائنٹ ہے رول آف بیوروکریسی یعنی نوکر شاہی کا کردار۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوروکریسی سے کیا مراد ہے۔ اردو میں اس کے لیے بیوروکریسی کا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اسے نوکر شاہی یا افسر شاہی بھی کہتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو پبلک سرونٹس ہوتے ہیں یعنی جو حکومتی ملازمین ہوتے ہیں ان کے ڈفرینٹ گریڈز ہوتے ہیں۔ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 تک ہوتے ہیں۔ ان میں سے گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک کے جو افسران ہوتے ہیں عام طور پر ان کو بیوروکریٹس کہتے ہیں، اور ایز اے ہول اس کو بیوروکریسی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد، جو کہ پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل تھے، اور ان کے بعد سکندر مرزا جو پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل بھی تھے اور پہلے صدر بھی تھے، اور وزیر اعظم چودھری محمد علی، ان تینوں کا تعلق بیوروکریسی سے تھا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی یعنی لا میکنگ اسمبلی کو ڈسمس کر دیا تھا۔ سکندر مرزا بھی بیوروکریٹ تھے، وہ پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل بھی رہے، اور 1956 کا آئین نافذ ہونے کے بعد وہ پاکستان کے صدر بن گئے۔ اور چودھری محمد علی جو 1956 میں پاکستان کے وزیر اعظم تھے، یہ سب شخصیات بیوروکریسی سے تعلق رکھتی تھیں، کیونکہ ان بیوروکریٹس کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے، اور 1947 سے لے کر 1956 تک آئین نہ ہونے کی وجہ سے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار نہ ہونے کی وجہ سے بیوروکریٹس بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے تھے، اور بغیر کسی جواب دہی کے احساس کے اوور آل بیوروکریسی کا رول ایک ایسا کریٹ ہو گیا تھا کہ وہ اختیارات کو زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ سے آئین کے نفاذ میں بہت سی مشکلات بھی پیش آ رہی تھیں۔ یہ بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جن کی وجہ سے ایوب خان نے مارشل لا لگایا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فیلئر آف پارلیمنٹری سسٹم یعنی پارلیمانی نظام کی ناکامی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پارلیمانی نظام ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس میں پریزیڈنٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اور پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے۔ پاکستان میں 1947 سے لے کر جب سے پاکستان بنا تھا، پارلیمانی نظام بری طرح ناکام ہوا تھا۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ 14 اگست 1947 سے لے کر 27 اکتوبر 1958 تک 4 گورنر جنرل تبدیل ہوئے اور 7 وزارتیں ان کے ماتحت رہیں، یعنی 7 مختلف حکومتیں رہیں۔ ان میں حکومت کا جو مختصر ترین عرصہ تھا وہ صرف 2 ماہ کا تھا، یعنی صرف 2 ماہ کے بعد حکومت کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اور یہ حکومت تھی آئی چندریکر یعنی ابراہیم اسماعیل چندریکر کی۔ اتنی جلدی جلدی حکومتیں تبدیل ہونے کی وجہ سے تمام نظام ناکام ہو گیا۔ بار بار پالیسیز تبدیل ہو رہی تھیں، بار بار اسٹریٹجیز تبدیل ہو رہی تھیں، ہر حکومت کی اپنی تھنکنگ اور اپنے پوائنٹ آف ویوز تھے، جس کی وجہ سے پاکستان میں پارلیمانی نظام ناکام ہو گیا۔ یہ وہ اہم وجوہات تھیں جن کی وجہ سے پاکستان میں دستور سازی میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کانسٹنٹ ہرڈلز ان میکنگ آف کانسٹیٹیوشن، یعنی دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور
انڈیا کی آزادی کا اعلان تقریباً ساتھ ساتھ ہوا تھا۔ 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی ہے، تو 15 اگست جو ہے وہ انڈیا کا یوم آزادی ہے۔ یعنی سب کانٹیننٹ کی جو پارٹیشن ہوئی تھی وہ ایک ساتھ ہوئی تھی، لیکن انڈیا نے صرف 2.5 سال میں اپنا کانسٹیٹیوشن مکمل کر لیا تھا، اور کانسٹیٹیوشن کو 2.5 سال کے عرصے میں نافذ بھی کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میکنگ میں 9 سال تاخیر ہوئی، اور یہ تاخیر ان وجوہات کی وجہ سے تھی جن پوائنٹس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے۔ یعنی سیاسی قیادت کا فقدان تھا، ابتدائی قیادت کے وفات پا جانے کی وجہ سے پاکستان میں لیڈرشپ کا کرائسس پیدا ہو گیا تھا۔ بیوروکریسی کا رول موسٹلی نیگیٹو جا رہا تھا، عام انتخابات مسلسل ملتوی ہو رہے تھے۔ تو یہ وہ مین ریزنز تھیں جن کی وجہ سے ایوب خان نے چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے مارشل لا لگا دیا تھا، تاکہ ملک کے اندر ایک پراپر، پرماننٹ اور اسٹیبلائزڈ سسٹم قائم کیا جا سکے، اور اکنامکلی ایز ویل ایز پولیٹیکلی ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری کو فوکس کیا جا سکے۔ یہ ایوب خان کا موٹو تھا جب انہوں نے مارشل لا لگایا۔ اب ہم جنرل ایوب خان کے دور حکومت کا اگلا ٹاپک پڑھیں گے، جو ہے بیسک ڈیموکریسی سسٹم، یعنی بنیادی جمہوریتوں کا نظام۔ اس کو بی ڈی سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ بیسک ڈیموکریسی سسٹم کے 5 بنیادی مراحل تھے۔ یہ سسٹم جنرل ایوب خان نے 27 اکتوبر 1959 کو نافذ کیا تھا۔ بی ڈی سسٹم کے ٹوٹل 80,000 ارکان تھے۔ اس کے 5 بنیادی اداروں میں سے پہلا ادارہ تھا یونین کونسل اور یونین کمیٹی، دوسرا ادارہ تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل، تیسرا ادارہ ڈسٹرکٹ کونسل، چوتھا ادارہ ڈویژنل کونسل، اور 5واں ادارہ تھا صوبائی مشاورتی کونسل، یعنی پروونشل ایڈوائزری کونسل۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، یونین کونسل اور یونین کمیٹی۔ یہ بی ڈی سسٹم کا ابتدائی یا پہلا ادارہ تھا۔ رورل ایریاز یعنی دیہی علاقوں میں اس کو یونین کونسل کہا جاتا تھا، اور اربن ایریاز یعنی شہری علاقوں میں اس کو یونین کمیٹی کہا جاتا تھا۔ یعنی مختلف جغرافیائی علاقوں میں اس کا نام مختلف تھا۔ رورل ایریاز میں یونین کونسل اور اربن ایریاز میں یونین کمیٹی یا ٹاؤن کمیٹی۔ لیکن اس کا جو سٹرکچر تھا اور اس کی جو فنکشننگ تھی اور جو ڈیوٹیز تھیں وہ دونوں جگہوں کے لیے ایک جیسی تھیں۔ یونین کونسل اور یونین کمیٹی میں تقریباً 1000 سے 1500 تک ووٹرز جو تھے وہ ووٹ کے ذریعے اپنے ایک ممبر کو الیکٹ کرتے تھے، جس کو بی ڈی ممبر کہا جاتا تھا۔ دونوں جگہوں پر دیہی علاقوں میں بھی اور شہری علاقوں میں بھی اس طرح کے بی ڈی ممبرز الیکٹ کیے جاتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونین کونسل اور یونین کمیٹی کے فرائض کیا تھے۔ یونین کونسل اور یونین کمیٹی کے جو بنیادی فرائض ہیں ان میں شامل تھے سینیٹیشن یعنی صحت اور صفائی، ارینجمنٹ آف اسٹریٹ لائٹس اینڈ پیسنجر ہاؤسز یعنی روشنی اور مسافر خانوں کا انتظام، ڈیتھ اینڈ برتھ ریکارڈ یعنی
پیدائش اور اموات کا ریکارڈ رکھنا۔ اسٹوڈنٹس اس کے جو اہم فرائض تھے ان میں اپنے علاقے میں صحت اور صفائی کا انتظام کرنا، مسافر خانوں کا انتظام کرنا شامل تھا۔ ماڈرن دور میں اگر آپ موٹر ویز پر سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیسیفک ڈسٹینسز پر کچھ ریسٹ ایریاز بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پرانے زمانے میں بڑی بڑی شاہراہوں پر اسی طرح کے ریسٹ ایریاز یعنی مسافر خانے ہوتے تھے۔ تو یونین کونسل اور یونین کمیٹی کا فرض تھا کہ اپنی باؤنڈری کے اندر آنے والے تمام مسافر خانوں کا انتظام کرے اور وہاں پر آنے جانے والوں کا خیال رکھے، ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرے اور اس کے لیے تمام ارینجمنٹس کرے اور اپنی باؤنڈریز کے اندر ڈیتھ اور برتھ ریکارڈ کو مینٹین رکھے۔ دوسرا مرحلہ تھا تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل۔ یونین کونسل اور یونین کمیٹی کی طرح تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل میں بھی ڈفرینٹ جغرافیکل لوکیشنز میں صرف نام کا ڈفرینس تھا، لیکن فنکشننگ اور اسٹرکچر سیم تھا۔ مغربی پاکستان میں جو کہ اب موجودہ پاکستان کا علاقہ ہے اس کو تحصیل کونسل کہتے تھے، اور مشرقی پاکستان میں جو اب بنگلہ دیش ہے اس کو تھانہ کونسل کہتے تھے۔ یہ بی ڈی سسٹم کا دوسرا مرحلہ تھا۔ تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل کا جو ہیڈ تھا یعنی چیئرمین تھا وہ ڈویژنل آفیسر ہوتا تھا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی ڈیوٹیز یعنی فرائض کیا تھے۔ تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل کے دو مین فرائض تھے: اپنے علاقے کی تعلیمی ترقی کے لیے کوششیں کرنا اور اپنے علاقے کے لیے معاشی منصوبے بنانا، یعنی لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات اٹھانا اور مختلف ترقیاتی منصوبے بنانا ان کی اہم رسپانسبلٹی تھی۔ اس کے بعد تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل کے ارکان۔ تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل کے جو ارکان تھے ان میں گورنمنٹ آفیشلز یعنی سرکاری اہلکار شامل ہوتے تھے، نامینیٹڈ ممبرز یعنی نامزد ارکان، اور الیکٹڈ پبلک ریپریزنٹیٹیوز یعنی منتخب عوامی نمائندے۔ جس طرح یونین کونسل میں ہم نے پڑھا کہ 1000 سے 1500 تک ووٹرز ایک بی ڈی ممبر کو منتخب کرتے تھے، اسی طرح تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل میں بھی الیکٹڈ ممبرز ہوتے تھے، گورنمنٹ آفیشلز ہوتے تھے جو کہ اکانومی اور ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے سرکاری اہلکار ہوتے تھے۔ کیونکہ ایجوکیشن اور اکانومی کے دو سیکٹرز ان کی بیسک ریسپانسبلٹی تھے۔ تحصیل کونسل کے چیئرمین کے پاس یہ پاورز تھیں کہ وہ کچھ ممبرز کو نامینیٹ کر سکتا تھا۔ اپنے علاقے کے اندر موجود وہ لوگ جو کہ اکانومی اور ایجوکیشن کی فیلڈ کے ماہر ہوتے تھے اور ان کے پاس ایکسپیرینس تھا اور انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، یعنی وہ الیکٹڈ پرسنز نہیں تھے، لیکن ان کی سروسز کو استعمال کرنے کے لیے اور اپنے ادارے کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے چیئرمین کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ ان کو ان کی مرضی سے نامینیٹ کر سکتا تھا۔ اس کے بعد ہے ڈسٹرکٹ کونسل۔ بی ڈی سسٹم کا تیسرا مرحلہ تھا ڈسٹرکٹ کونسل۔ ڈسٹرکٹ کونسل کا جو چیئرمین تھا وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا۔ اس کو ضلع کونسل بھی کہا جاتا تھا۔ ضلع کا ڈپٹی کمشنر یعنی ڈی سی اس کا ہیڈ ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس کے ارکان۔ تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل کی طرح اس میں بھی 3 طرح کے ممبرز ہوتے تھے: آفیشلز یعنی سرکاری اہلکار، نامینیٹڈ ممبرز یعنی نامزد ارکان، اور الیکٹڈ
پبلک ریپرزنٹیٹیوز یعنی منتخب عوامی نمائندے. لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کونسل میں سرکاری اہلکاروں اور نامزد ارکان کی جو تعداد ہے وہ فکس ہے. تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی. ٹوٹل ڈسٹرکٹ کونسل کے ارکان میں سے 50% ارکان جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ وہ الیکٹڈ پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہوں. 25 نامینیٹڈ ممبرس اور 25% گورنمنٹ آفیشلز ہوتے تھے. مثال کے طور پر ڈسٹرکٹ کونسل کے اگر ٹوٹل ممبرس کی تعداد 12 ہے تو ان 12 میں سے 50% یعنی جو 6 ممبرس ہیں وہ ضروری ہیں کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوں. ان میں سے 3 ممبرس نامینیٹڈ ہوں گے اور 3 ممبرس ہی گورنمنٹ آفیشلز ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کونسل کے فرائض کیا تھے. اس کے فرائض میں شامل ہے سڑکوں کی تعمیر، اسکولوں کا قیام، صحت اور صفائی کا انتظام، ہسپتالوں کا قیام، امراض کی روک تھام، آب رسانی اور امداد باہمی کا فروغ. یعنی اپنے علاقے میں جو بیسک فیسلٹیز ہیں یعنی ٹرانسپورٹیشن، ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ جیسی فیسلٹیز فراہم کرنا ڈسٹرکٹ کونسل کی ذمہ داری تھی. اپنے علاقے کی حدود میں امراض کی روک تھام یعنی پریونشن آف ڈیزیزز، وبائی امراض کی روک تھام، اس کے لیے پریونٹنگ میئرز، اس کے لیے ویکسینیشن، اس کے حوالے سے عوام میں اویئرنیس پیدا کرنا اس کی اہم ذمہ داریاں تھیں. اس کے علاوہ پانی کی فراہمی اور امداد باہمی کا فروغ اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا. اس کے بعد ہے ڈویژنل کونسل جو کہ بی ڈی سسٹم کا سیکنڈ لاسٹ مرحلہ تھا. اس کا ہیڈ ڈویژنل کمشنر ہوتا تھا. اس کے ارکان 2 طرح کے تھے، گورنمنٹ آفیشلز یعنی سرکاری ارکان اور نامینیٹڈ ممبرز یعنی نامزد ارکان. لیکن بی ڈی سسٹم کے جتنے بھی ابتدائی ادارے تھے جیسے یونین کونسل، تھانہ کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل، ان سب کے ہیڈز بھی ڈویژنل کونسل کے ممبرز ہوتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں ڈویژنل کونسل کے فرائض. ڈویژنل کونسل کے فرائض میں شامل تھا مانیٹرنگ یعنی جانچ پڑتال. جو ابتدائی ادارے تھے ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا، ان کی کارکردگی کو دیکھنا، ان کو مانیٹر کرنا اور پروپوزلز فار ویلفیئر ایکٹیویٹیز یعنی جو ابتدائی ادارے تھے ان کو گائیڈ لائن بھی فراہم کرنا. یعنی ڈویژنل کونسل جو تھی یہ مانیٹرنگ بھی کرتی تھی اور مختلف اصلاحی سرگرمیوں کے لیے گائیڈ لائنز بھی فراہم کرتی تھی. اس کے بعد ہے پروونشل ایڈوائزری کونسل یعنی صوبائی مشاورتی کونسل. اسٹوڈنٹس اس وقت پاکستان صرف 2 صوبوں پر مشتمل تھا، صوبہ مشرقی پاکستان اور صوبہ مغربی پاکستان. یعنی 2 پروونشل ایڈوائزری کونسلز تھیں، ایک ایسٹ پاکستان میں اور ایک ویسٹ پاکستان میں، اور صوبائی گورنر اس کا ہیڈ ہوتا تھا. اور اس کے اہم فرائض میں شامل تھا مانیٹرنگ آف لوئر ٹائرز یعنی اپنے ماتحت اداروں کی جانچ پڑتال کرنا، ڈیولپمنٹ آف کوآرڈینیشن یعنی جو ذیلی ادارے ہیں ان میں کوآرڈینیشن پیدا کرنا، کسی بھی قسم کے مسائل کو حل کرنا اور آخرکار رپورٹ صدر پاکستان کو پیش کرنا. یعنی پروونشل ایڈوائزری کونسل جو تھی یہ پروونشل گورنر کے انڈر کام کر رہی ہوتی تھی اور جو گورنر ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو رپورٹ کرتا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام جنرل ایوب خان نے نافذ کیا تھا اس کی افادیت کیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس نظام کا مقصد تھا عوامی سطح پر لوگوں کے مسائل کو حل کرنا. اس نظام میں گاؤں اور محلے کی سطح پر عوامی نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا تھا. یہ عوامی نمائندے جو تھے یہ اپنے علاقے کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوتے تھے اور عوام کے سامنے یہ جواب دہ بھی ہوتے تھے.
اس نظام کے قیام سے لوگوں کے جو بنیادی مسائل تھے ان کی طرف توجہ دی گئی اور ان کی سماجی اور فلاحی بہبود کے لیے منصوبے شروع کیے گئے۔ جنرل ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا حکم نامہ 26 اکتوبر 1959 کو جاری کیا تھا، جس کے نتیجے میں دسمبر 1959 اور جنوری 1960 میں ملک میں انتخابات ہوئے، جن میں 80,000 نمائندوں کو منتخب کیا گیا اور فروری 1960 میں ان نمائندوں نے جنرل ایوب خان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس طرح 17 فروری 1960 کو جنرل ایوب خان نے صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو۔